بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے وہ یہی کام تھا۔ اس طرح کے واقعات تو ایک میں نے آپ کو سنایا، ایک پوری کتاب ہے اس پر، الرحلہ فی طلب الحدیث، کہ لوگوں نے علم حدیث کو جمع کرنے کے لیے کیسے کیسے سفر کیے اور ان سفروں کے نتیجے میں کس طرح کی معلومات حاصل کی۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں معلومات جمع کی، واقدی محمود ابن عمر الواقدی، محمد ابن عمر الواقدی۔ ان کی کتاب 3 ضخیم جلدوں میں ہے، حضور کے غزوات پر ہے، کتاب المغازی۔ انہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، غزوات کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جس سے جو نالج موجود تھا، اویلیبل تھا، وہ سارا حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جیسے آن دی اسپاٹ اسٹڈی کہتے ہیں، اس کا فیصلہ کیا۔ وہ مدینہ منورہ، اس کے قرب و جوار، مکہ مکرمہ، جہاں جہاں وہ خاندان آباد تھے جو صحابہ کی اولاد تھے، ان کے گھر میں جاتے تھے، گھر میں نوک کیا، آپ کے دادا یا پردادا فلاں صحابی تھے جی، آپ نے ان سے فلاں غزوے کے بارے میں کچھ معلومات سنی ہیں جی؟ سنی ہیں، دادا نے بیان کی ہیں، پردادا نے، دادی نے، یہ ہیں، کیا ہیں؟ اس کو نوٹ کیا۔ نوٹ کرنے کے بعد اپنے ذخائر سے کولیٹ کیا۔ اگر ذخائر سے کولیٹ کرنے میں کنفرم ہوا، اس کی تصدیق کی، پورا ان کا ریفرنس نوٹ کیا، کس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ ہوا تھا۔ پھر جا کے اس جگہ کو دیکھا، اپنے ذخائر ساتھ لے گئے، پورا ٹیرین وہاں کا ایگزامن کیا، اس ٹیرین کے بارے میں تفصیل لکھی، اتنی اونچی پہاڑی تھی، اتنی نیچی تھی، برابر سے نالا گزرتا تھا، درخت تھے، ایسے ہوا، ایسے ہوا، ہر چیز کو کمپیئر کیا، پھر اس کو ریکارڈ کیا۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ گرمی کا موسم تھا، میں نے دیکھا کہ واقعی کہ ایک کندھے پر پانی کی مشک ہے، ایک کندھے میں بستہ ہے، اس میں کتابیں، کاغذات اور قلم ہیں۔ ظاہر اس زمانے فاؤنٹین پین یا مارکر نہیں ہوتے تھے، روشنائی بھی ساتھ رکھنی پڑتی ہوگی۔ تیز تیز چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے آج صحابہ کے خاندانوں میں سے بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے دادا پردادا غزوہ حنین میں شریک تھے، میں غزوہ حنین کا موقع دیکھنے جا رہا ہوں۔ غزوہ حنین مکہ مکرمہ سے کوئی 70-80 میل کی مسافت پر ہوا تھا۔ بظاہر لگتا ہے کہ پیدل جا رہے ہوں گے، 4-5 دن کم از کم وہاں پہنچنے میں لگے ہوں گے، 3-4 دن اس کو ایگزامن کرنے میں لگے ہوں گے، پھر 4-5 دن واپس آنے میں لگے ہوں گے۔ تو کم از کم 10-12-15 دن کا یہ پروجیکٹ تھا جو ایک غزوے کی رویداد اور معلومات کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ کتاب مرتب موجود ہے، اس میں اتنا گرافک ہر چیز کا نقشہ ہے کہ اگر آپ تصور کی نظر سے دیکھیں تو پورا غزوہ بدر آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیسے ہوا۔ بنیادی معلومات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، ہتھیار کم تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور جب نکلے تھے تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھا، سپلائز بھی نہیں تھیں۔ پھر حضور نے چشمے کو اپنی پشت پر رکھ کر اپنا کیمپ بنایا، پیچھے پہاڑ تھا، سامنے کھلی جگہ تھی۔ یہ چیزیں تو خود قرآن پاک سے، صحیح حدیث سے معلوم ہیں، لیکن یہ بات کہ کون کون شخص کس قبیلے کا تھا، جو 2 گھوڑے تھے وہ کس کے تھے، جو 70 اونٹ تھے وہ کس کے تھے، ہتھیار کون کون سے تھے، تلواریں کتنی تھیں، نیزے کتنے تھے، ملازمین کون کون ساتھ تھے، اچھا کوئی خواتین مسلمانوں کے ساتھ تھیں یا نہیں تھیں، کفار مکہ کے ساتھ کون کون آیا تھا، یہ اتنی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز جمع ہوئی ہیں اور ان میں سے ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ بعض لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی بہت سے لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ واقدی نے جو تفصیلات مرتب کی ہیں وہ شاید بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہیں اور یہ سنی سنائی باتیں۔ کسی نے واقدی سے کہا کہ فلاں غزوے کی تفصیلات ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، کہ جی سنیے۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے فلاں سے 25 نام کی فہرست پہلے دی، ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کی ہیں، انہوں نے فلاں سے حاصل کی، انہوں نے فلاں سے، اور ان کی معلومات کا خلاصہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو آپ پوری ڈیٹیلز یکجا کر کے بتا رہے ہیں، اس میں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان ڈیٹیلز کا کون سا حصہ کس اتھارٹی سے آیا ہے اور وہ اتھارٹی ڈیپینڈیبل ہے کہ نہیں ہے، جینوئن ہے کہ نہیں ہے۔
تو آپ الگ الگ ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، کل آئیے۔ اگلے دن وہ لوگ آئے تو یہ 20-25 والیوم اپنے سامنے رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ جی چلیے شروع کریں۔ ایک والیوم میں وہ معلومات ہیں جو فلاں استاد سے میں نے لی ہیں، سب پورا ریکارڈ اس میں ہے پوری سند کے ساتھ۔ دوسری والیوم میں فلاں کا، تیسری میں فلاں کا۔ ان سب کا خلاصہ وہ تھا جو میں نے کل بیان کیا تھا۔ اگر آپ الگ الگ سننا چاہتے ہیں تو یہ بات میں نے 25 سال میں جمع کی ہے۔ اگر آپ الگ الگ سننا چاہتے ہیں تو 25 سال کے لیے تیار رہیے، خلاصہ سننا چاہتے ہیں تو ایک محفل میں سنا سکتا ہوں۔ اس طرح سے تابعین اور تبع تابعین تک یہ پورا ذخیرہ پہنچا۔ پھر جب یہ ساری معلومات جمع ہو گئیں، آپ دیکھیں دریا میں پانی کیسے جمع ہوتا ہے، مختلف چشموں سے آتا ہے، 10 چشمے مل کر ایک دریا بنتا ہے، پھر 10 چھوٹے چھوٹے دریا بن کے ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے چشمے دریاؤں میں جمع ہو گئے، یعنی صحابہ تابعین کی تھوڑی تھوڑی معلومات بڑی کتابوں میں جمع ہو گئیں، 10 بڑی کتابیں مل کر ایک اور بڑی کتاب بن گئی، تو جو زیادہ کمپریہنسو کتاب ہے اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ مثلا امام بخاری نے اپنی کتاب میں تفصیلات جمع کر دیں۔ اب امام بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، جب وہ یہ چیز تیار کریں گے تو ان کے سامنے 50 چھوٹے چھوٹے مجموعے ہوں گے، جن میں صحابہ کرام کے 48 مجموعے بھی ہوں گے، 48 سے زیادہ تھے۔ ان کے سامنے تابعین کے 250 یا اس سے زیادہ مجموعے بھی ہوں گے، تبع تابعین کا کام بھی ہوگا۔ پھر انہوں نے زیادہ کمپریہنسو چیز تیار کر دی۔ اور انسان کا خاصہ ہے کہ جب زیادہ مکمل چیز آ جائے تو ارلیئر ابتدائی دور کی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، وہ نامکمل ہوتی ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے جب کمپیوٹر کا نیا نیا آغاز ہوا تھا تو چھوٹی چھوٹی سی ڈیز میں ایک ایک کتاب ہوا کرتی تھی، لوگ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے دوستوں کے بعد کئیوں کے دیکھا کہ ایک تھیلا ہے، اس میں بہت ساری سی ڈی رکھی ہوئی ہیں۔ آج ایک چھوٹی سی سی ڈی میں 2,500 ہزار کتابیں آ جاتی ہیں۔ میرے پاس ذاتی کمپیوٹر میں 2,500 کتابوں پر، عربی کتابوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سی ڈی ہے۔ اب اگر میں اس سی ڈی کو رکھوں، پچھلی والی سی ڈیز کو ڈسپوز آف کر دوں، تو کوئی یہ کہے کہ جی وہ پچھلی سی ڈیز تو پتہ نہیں کہاں گئی، یہ آپ نے ایک کیوں رکھ لی؟ اس لیے رکھ لی کہ اس ایک نے ان 2,500 سے مجھے مستغنی کر دیا ہے۔ امام بخاری نے جو کتاب لکھی، یا امام مسلم نے، یا کسی اور محدث نے، اس نے ان چھوٹے چھوٹے مجموعوں کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ اس لیے لوگ بڑا مجموعہ رکھیں گے، چھوٹے مجموعے سے استفادہ نہیں کریں گے۔ لیکن چھوٹے مجموعے موجود رہے، آج بھی موجود ہیں، بہت سے پرنٹڈ ہیں، بہت سے چھوٹے مجموعے ان بڑی کتابوں کے اندر شامل ہیں۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن العاص، جو فاتح مصر عمر ابن العاص کے بیٹے ہیں، اپنے والد کے ساتھ فتح مصر میں شریک تھے، مصر میں رہے، اور فسطاط کی بڑی جامع مسجد جو ان کے والد کی بنائی ہوئی ہے اس میں ان کی قبر ہے، مسجد کے اندر ہی دفن ہوئے۔ مسجد کے برابر میں ہوئے تھے، جب مسجد میں توسیع ہوئی تو مسجد کے اندر قبر آ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو سنتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے، کاغذ قلم بیٹھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی حضور کبھی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی ایسے عام بات کرتے ہیں، کبھی دین کی بات کرتے ہیں، کبھی عام انتظامی امور میں بات کرتے ہیں، تو ہر چیز کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے حضور سے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ میں ہر چیز لکھتا ہوں، یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو سنو وہ لکھو، میری اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز ادا نہیں ہوتی، جو زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لہٰذا جو لکھنا چاہو وہ لکھو۔ انہوں نے جو مجموعہ مرتب کیا اس کا نام انہوں نے خود الصحیفہ صادقہ رکھا تھا، یعنی سچی کتاب یا سچا صحیفہ۔ یہ صحیفہ ان کے بعد ان کے بیٹے کو، ان کے پوتے کو ملا، ان کے پوتے کے ذریعے ان کے شاگردوں کو ملا، ان کے شاگردوں کے ذریعے امام احمد بن حنبل کو ملا، جن کی مسند امام احمد حدیث کی ضخیم ترین کتابوں میں سے ہے۔ انہوں نے پورا مجموعہ ایز اٹ از اپنی اس کتاب میں شامل کر لیا۔ آج وہ مجموعہ جوں کا توں امام احمد کی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے یہ بات ہسٹوریکلی بالکل اسٹیبلشڈ ہے، اٹ از بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی اور تعلیم اور ہدایت انسانوں کو ملی ہے، وہ ان تمام امکانی اور تصوراتی ذرائع سے جو انسان کے خیال میں آ سکتے ہوں کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے، ان سب چیزوں سے اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا
تو قرآن کی شرح و تفسیر کی حفاظت بھی قرآن کی حفاظت میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے الفاظ تو محفوظ ہوں لیکن قرآن کی تعبیر اور تشریح محفوظ نہ ہو۔ قرآن کی تعبیر اور تشریح جس کا جو چاہے اپنے انداز سے کرنے لگے، یہ قرآن کی حفاظت نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہوں، قرآن کی تفسیر اور تعبیر بھی محفوظ ہو، قرآن کے لانے والے کی زندگی بھی محفوظ ہو۔ He should be in fullest searchlight of history۔ اگر وہی شخصیت obscure ہے تو پھر قرآن محفوظ۔ اردو میں یہاں بول رہا ہوں اور ہم سب سمجھ رہے ہیں، یہ آج سے 250 سال پہلے اگر میں بولتا تو کوئی نہ سمجھتا، اور 200-250 سال کے بعد یہی زبان بولی جائے گی تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ دنیا کی ہر زبان بدلتی ہے، اس کی ووکیبلری، اس کا گرامر، اس کا محاورہ، اس کا ہر چیز بدل جاتی ہے۔ انگریزی ہمارے دیکھتے دیکھتے بدل گئی ہے، جو بچپن میں جس طرح پڑھتے تھے آج اس طرح نہیں بولا جاتا، بہت سارے گرامر کے اصول بدل گئے۔ لیکن اگر کوئی ایک استثناء ہے اس میں تو عربی زبان کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کے دادا